Dear student, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are fine. Dear student, as you know that we have started online classes, and this is our second lecture of unit number 1. So today I am going to give you the translation, as well as I will also discuss what is meaning of the same unit on page 4. So I hope you are ready. So be with us till the end of the video. So this is you can see page 4, okay, the last page of the unit. Let's start. Similarly, the story of the Rabbi Zaid is one such epitome of learning from Muhammad's practices, which reflects tolerance towards others. The translation. Similarly mean isi tarah, the story of the Rabbi Zaid. Rabbi Zaid ki kahani is one such epitome. بعض بچے اس کو ایپیٹومی پڑھتے ہیں، ایپیٹومی نہیں ہے، یہ ہے ایپیٹومی. ایپیٹومی مین ماڈل، ایگزامپل، ٹھیک ہے، آف لرننگ مین سیکھنا. فرام محمد's پریکٹسز، پریکٹس اعمال کو کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو سننا کہتے ہیں، سننا. وچ ریفلیکٹس، جو عکاسی کرتا ہے، ٹالرنس، صبر و برداشت، ٹورڈز ادر، دوسروں کے ساتھ. ناؤ فل ٹرانسلیشن. اسی طرح ربع زید کی کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مبارک سے سیکھنے کی ایک بہترین مثال ہے، جو دوسروں کے ساتھ صبر کی تلقین کرتا ہے. Once Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was attending funeral of a man from the Ansar. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے نماز جنازہ میں شرکت فرما رہے تھے. فیونرل، نماز جنازہ. اٹینڈنگ یہاں مطلب ہے شرکت کرنا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions were with him. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے. کمپینین ساتھی کو کہتے ہیں، یہاں صحابہ کرام مراد ہے. آفٹر دا فیونرل پریئر، نماز جنازہ کے بعد. فیونرل پریئر، نماز جنازہ کے بعد. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ڈاؤن کلوز ٹو اے وال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے قریب تشریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کے قریب تشریف رکھا. اینڈ اے جوئش ربائی، اور ایک یہودی عالم، زید ابن ثنا، جس کا نام زید ابن ثنا تھا، کیم ٹورڈز ہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہی گریبڈ، اس نے پکڑا، دا پروفٹس بائی دا ایجز آف ہز کلاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوغہ مبارک سے. ایجز مین کنارہ، یعنی کہ اس چوغے کے کنارے سے پکڑ لیا. لکڈ ایٹ ہم، اور آپ کی طرف دیکھا. ان اے ہارش وے، بری نظر سے یا غصے سے یا حقارت سے. اینڈ سیڈ، اور کہا، او محمد ول یو ناٹ پے می بیک مائی لون. اے محمد، کیا آپ مجھے اپنا قرض واپس نہیں دو گے؟ او محمد ول یو ناٹ پے می بیک، پے بیک مین واپس دینا، لون مین قرض. اے محمد، کیا آپ مجھے اپنا قرض واپس نہیں کرو گے؟ I have not known the family of Abdul Muttalib to delay in repaying debts. Debt mean loan، یعنی debt and جو loan ہے یہ synonym ہے آپس میں، قرض کو کہتے ہیں. repay mean واپس کرنا، delay mean تاخیر کرنا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ عبد المطلب کے خاندان کے لوگ قرض کی واپسی میں تاخیر کرتے ہیں. After seeing what the rabbi did to پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ کر کہ اس ربائی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ رکھا. حضرت عمر's eyes swelled with anger، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں. swelled مین، ویسے swelled کی جو اپنی میننگ ہے سائز میں، نارمل سائز سے بڑا ہونا. یہاں مطلب کیا ہے کہ اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ابھر آئیں اور سرخ ہو گئی، لال ہو گئیں. اٹ مین بہت زیادہ غصہ ہونا. بامحاورہ جو اس کی معنی ہے نا، وہ مین بہت غصہ ہونا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے ہو گئے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. ہی لکڈ ایٹ دا ربائی اینڈ سیڈ، اس نے
اس یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا او enemy of اللہ، اے اللہ کے دشمن، do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner؟ کیا تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے بات کرو گے اور اس طریقے سے پیش آؤ گے؟ Do you talk to the messenger؟ Messenger mean پیغمبر and manner mean طور طریقہ۔ کیا آپ اللہ کے پیغمبر سے اس طریقے سے بات کر کے پیش آؤ گے؟ The rabbi turned away، یہودی چلا گیا۔ and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا You should have given us sincere counseling۔ You should have given us، آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں دے دیتے، sincere ایک مخلصانہ، sincere ایک مخلصانہ، counseling مشورہ، rather than act as you did، بجائے اس کے جو آپ نے کیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں ایک مخلصانہ مشورہ دے دیتے بجائے اس کے جو آپ نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو کیا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اس یہودی کو ڈانٹتے، بلکہ آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں ہمارے بیچ میں آ کر یہ مسئلہ حل کر دیتے۔ مسئلہ اس کا ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ ہے Go and repay him his loan، جاؤ اور اسے اس کا قرض واپس کرو۔ And give him 20 saw، a measurement of weight، یہ ایک وزن کی اکائی ہے جو تقریباً 3 kg یا لیٹر کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور جاؤ اور اسے 3 سا ایکسٹرا یعنی اضافی دے دو۔ Because you scared him، کیونکہ آپ نے اس کو ڈرایا۔ Scared mean ڈرانا، scared کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانا۔ اچھا، اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں فل۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں ایک مخلصانہ مشورہ دے دیتے بجائے اس کے جو آپ نے کیا۔ جاؤ اور اسے اس کا قرض واپس کرو۔ And give him 20 saw measurement of weight extra because you scared him، اور اسے 20 سا کو ایکسٹرا اضافی دے دو کیونکہ آپ نے اس کو ڈرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the rabbi، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے۔ repaid him the debt، یہ ڈیپٹ نہیں ہے، اس میں بھی سائلنٹ ہے، debt، اور اسے قرض واپس کیا۔ and gave him an extra 20 saw of dates، اور اسے کھجور کے اضافی 20 سا اضافی دیے، اور اسے کھجور کے 20 سا اضافی دیے۔ the rabbi asked حضرت عمر why، اس یہودی نے حضور پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ پوچھی۔ and he replied، اور آپ نے جواب دیا the messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you، اللہ کے پیغمبر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسا کروں کیونکہ میں نے آپ کو ڈرایا۔ okay، now come to the next paragraph۔ the fact was that the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was not late in repaying the debt، حقیقت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی واپسی میں تاخیر نہیں کر چکے تھے۔ the rabbi was asking for the repayment days before the loan was due، وہ یہودی وقت سے پہلے قرض کی واپسی کا تقاضا کر رہا تھا because he wanted to test Prophet Muhammad's tolerance، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کا امتحان لے رہے تھے، یعنی وہ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا جائزہ لے رہے تھے، امتحان لے رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا صبر ہے، اس لیے ابھی ٹائم پورا نہیں تھا قرض کی واپسی کا، اور وہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے اور قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ the rabbis had found that tolerance and perseverance took precedence over anger، اس یہودی عالم نے دیکھا کہ غصے کے مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور ثابت قدمی کو مقدم رکھا۔ and that harsh treatment was repaid with kindness، اور برے سلوک کے مقابلے میں رحم دلی یا مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ the rabbis had immediately renounced his religion، immediately mean فوراً، soon، quickly،
ریناؤنس مین ترک کرنا، چھوڑ دینا. ہز ریلیجن اپنا مذہب، اس یہودی نے فوراً اپنا مذہب چھوڑا. اینڈ ٹیسٹیفائڈ اور گواہی دی. ٹیسٹیفائڈ مین گواہی دینا، بیئر وٹنس. ٹھیک ہے. بیفور دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ دیر واز نن ورتھی آف ورشپ، کہ بٹ اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. ورتھی مین یہاں لائق، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ. اینڈ دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ہز میسنجر، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ واز غلط ہے، از ہونا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہمارے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. تو واز کی جگہ یہ بعض بکس میں یہ واز ہے، تو یہ از ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا. لاسٹ پیراگراف. دا ٹالرنس آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیو نو باؤنڈ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و برداشت کی کوئی حد نہیں تھی. باؤنڈ مین باؤنڈریز، حدود. ٹھیک ہے. یہ اٹ مین کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبر و برداشت تھی وہ لامتناہی تھی، بہت زیادہ تھی، اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی. ہی آلویز ٹریٹڈ پیپل وتھ کائنڈنس اینڈ کمپیشن. آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کا سلوک کرتے تھے. آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کا سلوک کرتے تھے. وائلنس تشدد، اینگر غصہ، اینڈ روڈنس اور برا سلوک یا بدتمیزی ور نیور پارٹ آف ہز پرسنالٹی. آپ کی شخصیت کے حصے میں شامل نہیں تھے، یا آپ کی شخصیت میں شامل نہیں تھے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی جس میں تشدد، غصہ اور بدتمیزی نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہی شوڈ ٹالرنس ان دا فیس آف ایڈورسٹی اینڈ کائنڈنس ان دا فیس آف ہارش ٹریٹمنٹ. ہی شوڈ آپ نے دکھایا، ٹالرنس صبر و برداشت، ان دا فیس آف مقابلے میں، ایڈورسٹی مصیبت کے وقت. یعنی مصیبت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا. اینڈ کائنڈنس ان دا فیس آف ہارش ٹریٹمنٹ، اور برے سلوک کے مقابلے میں آپ نے مہربانی سے کام لیا. یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ سخت یا برے رویے سے پیش آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب اسی طرح نہیں دیتے تھے، بلکہ شفقت، محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ لاسٹ جو پیج تھا یونٹ نمبر 4 کا، یہ میں نے پڑھا ٹرانسلیشن کے ساتھ. ورڈز میننگ بھی آپ کو میں نے بتا دیے، اردو انگلش دونوں. ٹھیک ہے. اب جو اس میں جتنے ورڈز میننگ آئے ہیں وہ میں نے الگ پیج پہ لکھے ہیں، تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں ذرا ڈسکس کروں. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 ایپیٹمی اس ٹیکسٹ میں آیا ہے. ایپیٹمی مین ایگزامپل یا ٹائپ آف ماڈل. ٹھیک ہے، یعنی نمونہ. دوسرا ورڈ ہے ٹالرنس. ٹالرنس مین صبر و برداشت. اٹ مین انجورنس. نیکسٹ ورڈ ہے فیونرل. فیونرل مین نماز جنازہ. انگلش میننگ ہے بیریل سیرمنی. یہ بریل نہیں ہے بیٹا، یہ بیریل سیرمنی. امریکن اور برٹش انگلش دونوں اگر آپ چیک کریں گے نا تو یہ بیریل ہے. ٹھیک ہے، بریل نہیں ہے. بیریل سیرمنی یعنی تدفین کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے. نیکسٹ ہے گریپڈ. گریپڈ مین پکڑنا. سیزڈ. ٹھیک ہے، گریسپڈ. نیکسٹ ورڈ ہے انیمی. انیمی مین دشمن. فو، FOE، فو، انفرینڈ. سویلڈ. سویلڈ مین سر ہونا یا ابھر آنا یا سائز میں بڑا ہونا. بلجڈ آؤٹ. ٹھیک ہے، بلجڈ آؤٹ یا انلارجڈ آلسو اس کی میننگ ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ورڈ نمبر 7 کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ مین مشورہ یا نصیحت. اسسٹنس. ٹھیک ہے، یا ایڈوائس بھی ہے. ایڈوائس اس کی جو دوسری میننگ ہے وہ ایڈوائس. اوکے. نیکسٹ ورڈ ہے ریناؤنس. ریناؤنس مین چھوڑ دینا یعنی مذہب یا عقیدہ چھوڑ دینا. ایبنڈنٹ یا گیو اپ یا ریفیوز ٹو فالو، ریفیوز ٹو ایکٹ اپان. ٹھیک ہے، یہ 2-3 میننگ ہے. نیکسٹ ورڈ ہے جو اس پیج نمبر 4 کے ٹیکسٹ میں سے میں نے لیا ہے وہ ہے وردی. وردی مین قابل ہونا. ہیونگ ورتھ یا میرٹ یا ویلیو. ہیونگ ورتھ، میرٹ یا ویلیو. ایڈورسٹی نیکسٹ ورڈ ہے. اٹ مین مصیبت، مشکل وقت، امتحان کی گھڑی. اٹ مین مس فارچیون یا مس ہیپ.
سو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ یونٹ نمبر 1 کا پیج نمبر 4 جو میں نے آپ کو پڑھایا، اس سے یہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے وہ میں نے ایکسپلین کیے، ہوپ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب بیٹا آپ پیج نمبر 5 پہ آ جائیں۔ پیج نمبر 5 پہ جو گلوسری ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کے اس لیسن میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس میں وہ جو سارے ورڈز دیے گئے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں سارے ٹیکسٹ میں یونٹ 1 میں، تو وہ دوبارہ ہم ذرا ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، فرسٹ ورڈ ہے کمپیشن۔ کمپیشن بیٹا یہاں تو اس ورڈ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، تو ہم نے اس کو شارٹ فارم میں لکھا ہے۔ کمپیشن مین سیمپتھی، یعنی ہمدردی یا مہربانی۔ کمپیشن مین سیمپتھی، ٹھیک ہے، ہمدردی یا مہربانی۔ دوسرا ورڈ ہے ڈیٹ۔ ڈیٹ مین لون، یہاں اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی جو میننگ ہے لون، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو ابھی لیکچر کے دوران ایکسپلین کیا۔ ایپیٹمی مین اے پرفیکٹ ایگزامپل یا ماڈل، یعنی نمونہ یا مثال۔ یہ جو ڈریڈفل کا لفظ ہے نیکسٹ، یہ ہمارے ٹیکسٹ میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خوفناک، لیکن اس ٹیکسٹ میں یہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے۔ ریسٹرین بیٹا ٹو اسٹاپ ڈوئنگ سم تھنگ، یعنی کسی کو کسی کام سے روکنا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کو ریسٹرین کرتے ہیں، تو آپ اس کو روکتے ہیں کہ یہ نہ کریں۔ جس طرح کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پھیلانے سے روک رہے تھے۔ they were restraining the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم from spreading the message of Allah۔ نیکسٹ ورڈ ہے ایمنیسٹی۔ ایمنیسٹی بیٹا یہ عام معافی، یعنی جو سر عام معافی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں فارگیونیس، ٹھیک ہے۔ کاؤنسلنگ، اس کی میننگ ابھی میں نے ڈسکس کی۔ کاؤنسلنگ پروفیشنل ایڈوائس اباؤٹ اے پرابلم، یعنی ایڈوائس یا سجیسشن، ٹھیک ہے۔ پرزیورنس مین اسٹیڈ فاسٹنس، ٹھیک ہے، یعنی ثابت قدمی۔ ڈیبیٹ مین ڈسکشن، ایک فارمل ڈسکشن ہوتی ہے جس پہ ہم بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیبیٹ مین ڈسکشن، بحث و مباحثہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہر ایک ورڈ کی یہ آپ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، تفصیل سے آپ کی بک میں موجود ہے، لیکن میں آپ کو شارٹ فارم بتا رہا ہوں۔ اوکے۔ پریسیڈنس مین امپورٹنٹ یا پرائیورٹی یا امپورٹنس، ٹھیک ہے، یعنی ترجیح، برتری۔ اوکے۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے دیٹ از ایڈورسٹی۔ ایڈورسٹی مین اے ڈیفیکلٹ اور انپلیزنٹ سچویشن، یعنی بیڈ ٹائم، ڈیفیکلٹ ٹائم، مصیبت کی گھڑی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ریناؤنس اٹ مینس ٹو اسٹاپ ڈوئنگ یا فالوئنگ اے ریلیجن، ٹو اسٹاپ فالوئنگ اے فیتھ، ٹو اسٹاپ فالوئنگ اے ریلیجن، یعنی ترک کرنا، کسی عقیدے یا مذہب کو ترک کرنا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ٹیسٹیفائڈ مین وٹنسڈ، ٹو وٹنس، ٹھیک ہے، ٹو بیئر وٹنس، گواہی دینا۔ ربائی مین اے جوئش ریلیجیس اسکالر، یہ ایک یہودی عالم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ربائی ربی نہیں ہے بیٹا، ربی کا مطلب ہے میرا پروردگار، یہ ہے ربائی زید اس کا نام تھا، اور ربائی مین اے جوئش اسکالر، ٹھیک ہے۔ آسٹرسائڈ مین کسی کے ساتھ تعلق ختم کرنا اور اس کو اپنے علاقے سے نکالنا۔ آسٹرسائڈ اٹ مین ٹو ایگزائل یا ٹو ریفیوز ٹو بی دا ممبر آف اے گروپ، اٹ مین بائیکاٹ کرنا، کسی کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا، تو آسٹرسائڈ مین بائیکاٹ سوشلی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے اپوننٹ مین فو، انیمی، مخالف، جو آپ کے مقابلے میں اپوزٹ رائے رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسکیئرسٹی مین کمی، لیک، کمی، قلت، نایاب۔ اور نیکسٹ ورڈ ہے گریشیس مین کائنڈ یا پولائٹ یا جینرس، یعنی مہربان یا نرم مزاج یا سخی دل والا، تو یہ تینوں میننگ جو ہے یہ صحیح ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ ریونج مین ٹو بی ایونجڈ، بدلہ لینا، ریونج ناؤن ہے اور ایونج ورب ہے، ٹھیک ہے۔ ریونج بدلہ لینا، ایونج AVENG ایونج۔ So dear student, in this lecture I have taught you the text of unit number 1 on page 4, okay.
I give you word by word translation as well as idiomatic translation. I explain English to English meaning of the difficult words and Urdu meaning as well. Then I discuss the glossary of the same unit in detail. Okay, so this unit number 1 finished. Inshallah, see you in the next lecture. Okay, Allah Hafiz.